حمدا و مسلیً مسلمًا اما بعد۔ احباب گرامی قدر، بہت سارے احباب اموال تجارت میں اور آلات تجارت میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور دونوں میں کیسے زکوٰۃ نکالا جائے اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے سامان تجارت، جن چیزوں کو آپ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کوئی گاڑی کا کاروبار کرتا ہے، کوئی جو ہے جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، یا غرض یہ کہ جس چیز کی تجارت اور بزنس کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مال میں زکوٰۃ ہے۔ اس مال میں زکوٰۃ کیسے ہے؟ یعنی اس کے منافع میں زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے منافع میں زکوٰۃ کیسے نکالا جائے؟ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کا جو ہے منافع ہے، کماتا ہے، فائدہ ہوا، اس کے منافع پر 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزر گیا تو اس منافع پر اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو آپ کو 2.5% کے حساب سے نکالنا ہے۔ میں نے دوسری ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کتنی مقدار میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، کتنا مال اس کے پاس رہے تو 87 گرام سونا کے برابر، یا اس کی قیمت کے برابر، یا جو ہے 650 یا 700 گرام چاندی کی قیمت کے برابر، یا اتنے جو ہے سونا چاندی ہو، یا دونوں ملا کر کے جو ہے ایک نصاب متعین کر لے، اس حساب سے جتنا اس کے پاس مال ہو اس کا جو ہے 2.5%، سال گزر گیا ہو 1 سال مکمل، تو جس دن گزرا اسی دن 2.5% زکوٰۃ نکال دے۔ زکوٰۃ میں ولم نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں۔ اگر پہلے نکال دے تو یہ الگ چیز ہے، مگر لیٹ سے نکالے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے گنہگار قرار پائے گا۔ تو سامان تجارت جو آپ کماتے ہیں، دکان میں آپ کا مال بھرا ہوا، آپ نے بیچا، اس کا جو منافع ہے، جتنا کھا پی کے خرچ ہو کر کے بچا 1 سال میں، اس کو دیکھیں گے ہم کتنا ہوا، اور پھر آپ کی دکان میں کتنا مال ہے، کتنا مال ہے آپ کی دکان میں، ان تمام اموال تجارت، سامان تجارت کی قیمت متعین کر لیں گے کہ اتنا مال بھرا ہوا ہے، جتنا مال میں جو ہے جتنی رقم میں بیکنا ہے ہمارا مال، اس کی جو ہے رقم متعین کر لیں گے، اور ہمارے پاس جو منافع ہے، جو 1 سال میں ہم نے بچا کے رکھا ہے، ایک دن متعین کر کے سارا مال ملا کر کے، قیمت اس کی ملا کر کے، جو منافع ہمارے پاس ہے وہ ملا کر کے ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہمارے اوپر ہوا ہے، ہمارے پاس کتنا مال جمع ہوا ہے۔ اگر اس مقدار کو پہنچ گیا، اس کوانٹٹی کو جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ جو ہے اس کا 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں گے۔ تو سامان تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا یہ طریقہ ہے۔ ہاں، آپ سال میں سے کوئی ایک دن متعین کر لیں، کیونکہ روزانہ آتا ہے جاتا ہے، منافع ہوتا ہے، پھر اسی سے بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم تو کپڑا آج لا کر کے بھرے ہیں، لیکن کپڑا آپ آج لا کر کے بھرے ہیں، یا آپ سامان آج لائے ہیں، تو سوال ہے کہ آپ منافع ہی اسی پیسے سے لائے ہیں نا۔ آپ جس دن پونجی لگائے تھے اس دن سے لے کر کے آج تک سال گزرا کہ نہیں گزرا اس پر، تو وہی پیسے کا آپ بعض دفعہ جو ہے کپڑا بن جا رہا ہے آپ کا، بعض دفعہ جو تجارت کر رہے ہیں جس سامان کا، وہ سامان پیسہ بن جا رہا ہے، یا سامان خرید کے آپ لا لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہی چیز بھی، ہاں البتہ اگر کوئی آدمی ہے کہ آپ کے پاس جتنا سامان ہے اس کے علاوہ آپ نے اسٹاک مال جو ہے بھرا ہوا ہے، کہیں دوسری جگہ سے پیسے قرض لا کر کے، یا آپ جو دوسری جگہ تنخواہ کماتے ہیں اس سے جو ہے آپ جو ہے مال لائے ہیں، تو اس مال کو آپ الگ کر سکتے ہیں، وہ مال الگ کر دیں۔ باقی پہلے سے جو مال تھا، جس پیسے سے آپ کا وہ مال بنا، یا جو مال پیسہ بنا بیچ کر کے منافع ہوا، اس پر جو ہے اس مقدار کو پہنچ جانے کے بعد آپ ان میں سے جو ہے 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس میں ٹال مٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ گنہگار قرار پائیں گے۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ آپ جس چیز سے تجارت کرتے، بعض احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ چیز آلات تجارت، جیسے کسی
कि टैक्सी है, गाड़ी है, तो ऐसी सूरत में टैक्सी और गाड़ी या जो है आपके मकानात में उस पर जो है नहीं है। आप किराए पर घर दिए हुए हैं, बिल्डिंग दिए हुए हैं, आपके बिल्डिंग पर, आपके टैक्सी पर, आपके गाड़ी पर, आपके लॉरी पर, आपके बस पर जो है ज़कात नहीं है। अलबत्ता उससे जो मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे पर आपकी ज़कात है। वो मुनाफा खा पी के आपका कितना बचा, 1 साल उस पर गुजर गया और उस मिक़दार को पहुंच गया जितना में ज़कात वाजिब हो जाती है, जितनी मिक़दार में, तो फिर जो है आपको ज़कात निकाल देनी है। या जो है उस साल गुजरने से पहले आपने किसी जायज़ जगह पर खर्च कर दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसी सूरत में जो है वो उस क्वांटिटी से हट गया है तो आपका माल, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता जो है आप पर ज़कात वाजिब होती है उसकी कीमत पर, अगर उस मिक़दार को पहुंच गई है। तो एक आलाते तिजारत है, जिस चीज़ से आप तिजारत करते हैं, गाड़ी घोड़ा, दुकान मकान, खेत खलियान, हाँ, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी ये कि जिस चीज़ की तिजारत करते हैं, यही आप गाड़ी अगर बेचते हैं, यही जानवर बेचते हैं, यही ज़मीन बेचते हैं और ख़रीदते हैं, तो इस पर ज़कात है। मगर वो आप किराए पर दिए हुए हैं, उससे आप मुनाफा हासिल करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी कीमत में ज़कात है। उम्मीद करता हूँ कि मसला समझ में आ गया होगा। ये मसाइल बहुत सारी गर्दिश करते रहते हैं, अब आपको समझ में नहीं आता है, तो हम जैसे जो है खुद्दाम इस तरह की बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू कबूल फरमाए और हम सबको दीन पर, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।